بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، 27 نومبر کا ایک تاریخی دن جو کہ ہمارا ایک مناظرہ اسلام آباد سے موسوم ہے، 27 نومبر کو پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب کے ایک مشیر خاص اور منظور نظر ظفر قمی کے ساتھ ہمارا یہ مناظرہ طے پایا تھا، اور بندہ نچیز حضرت قبلہ امام جلالی رضی شرف کی طرف سے بطور مناظر وہاں اسلام آباد جامعہ غوثیہ رضویہ جامعہ اسلام آباد میں پہنچا۔ ہمارے جانے سے قبل جامعہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے یعنی ظفر قمی گروپ نے پولیس کو ہمارے جانے سے قبل ہی بلا لیا تھا۔ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو پولیس نے ہماری گاڑی کو گھیر لیا اور کہا کہ ہم آپ کو جامعہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری گاڑی پہنچنے سے قبل پولیس والے وہاں موجود تھے، اور جامعہ کے جو انہوں نے اوباش تیار کیے ہوئے تھے وہ بھی بیر پہلے سے ہی کھڑے تھے۔ ہماری گاڑی وہاں پہنچتی گئی، انہوں نے گاڑی کو گھیر لیا کہ بیر نہیں نکلنا، اور بالآخر پولیس والا ایک ہماری گاڑی میں بیٹھا اور ہمیں گرفتار کر کے تھانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ 10 بجے کا ٹائم تھا، 10 بج کر تقریباً 8 منٹ پہ وہاں سے پولیس ہمیں گرفتار کر کے روانہ ہو چکی تھی، اور جس کو انہوں نے اپنا مناظر بنا کر پیش کیا ہوا تھا وہ مولوی صاحب اس وقت مین گیٹ میں یعنی جامعہ کے گیٹ میں کھڑے ہو کر یہ تماشا سارا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور الحمدللہ بندہ نچیز جب گرفتار ہوا تو اس وقت بھی اپنے قید کی حقانیت و صداقت، حق کا دائی حق کا واصف کے نعرے لگاتا ہوا اپنی گرفتاری پیش کر رہا تھا۔ حق کا دائی حق کا واصف، 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 حق کا دائی حق کا واصف۔ یہ گرفتاریاں میں ڈرا نہیں سکتی۔ خیر، جب ہم تھانے میں پہنچے، وہاں پہنچ کر بھی میں نے آڈیو کلپ دیا کہ ہمیں یہ گرفتاریاں بالکل بھی نہیں ڈرا سکتی، ہم آخری سانس تک جو قبلہ امام جلالی رضی شرف کا موقف ہے اس پہ کھڑے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم النبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد۔ میں محمد شاہد الامام جلالی بندر اس وقت اسلام آباد تھانے میں موجود ہوں، اور جس طرح کہ 27 نومبر کا دن مختص کیا گیا تھا تحفظ عقید معصومیت پر مناظرہ کرنے کے لحاظ سے، مگر جب اب آج ہم وقت معین پہ جامعہ اسلام آباد میں پہنچے تو وہاں سے پولیس نے ہمیں گرفتار کر کے یہاں تھانے میں لے کر کے آئے ہیں، اور یہاں پہ میں جتنے بھی تکفیری ٹولہ ہے اور ان کے ہم نوا ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ گرفتاریاں یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ ہمارے قید نے بھی اگر 4 ماہ کی قید تنہائی برداشت کی تو انشاءاللہ ہم بھی آخری سانس تک اس پر قائم رہیں گے۔ السلام علیکم۔ بلکہ میں نے تھانے میں ایس ایچ او سے یہ کہا تھا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے وہاں پر انتشار ہوگا تو اب اس شخص کو یہاں تھانے میں بلائیں اور ہمارے ساتھ وہ بات چیت کرے۔ سرکتہ کلام معاف، آپ کا بھی ٹائم قیمتی ہے، تو کائنڈلی اگر آپ ان کو بلائیں یہاں پہ ایک دفعہ ان کو آمنے سامنے تو کریں، بات چیت تو کریں نا۔ آپ ان سے پوچھی تو صحیح کہ آپ نے ان کو بلایا یا نہیں بلایا، اور ان کی ویڈیو چیک کریں۔ اگر تو کم از کم اتنا تو ان کو بھی ہو نا، اپنی نگرانی میں بات نگرانی میں ون جیسے ہم 2-3 بندے ہیں، وہ بھی 2-3 آ تو نہیں ہے ہمیں تو۔ یعنی 27 نومبر کے دن سے لے کر آج کے دن تک میں نے اس مسئلے کو ڈسکس نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے محبین فی اللہ نے یہ بتایا کہ یہ وہ حضرات ہیں جو ان کا شیخ الحدیث ہے، جب وہ حدیث پڑھاتا ہے تو قال قال رسول اللہ پڑھاتا ہے، اور جو پڑھنے والے ہیں یعنی دور حدیث شریف کرنے والے علماء تیار ہو رہے ہیں وہ بھی قال قال رسول اللہ ہی پڑھتے ہیں جب عبارت پڑھتے ہیں، تو لہٰذا ان سے بات چیت کرنا یا ان کے ساتھ مناظرہ کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو ایس ایچ او صفتر نامی شخص مجھے گرفتار کر کے لے گیا اڈیالہ جیل کی طرف، تو اس نے بھی مجھے کہا کہ حضرت آپ لاہور سے آئے ہیں اور جس شخص کے ساتھ آپ نے مناظرہ کرنا ہے، ہم فجر کے وہاں موجود تھے اور یہ باہر گھوم رہا تھا، تو میں نے اس کو بولا کہ حضرت مناظرہ تم نے کرنا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ چلو پھر اپنی تیاری تو کرو، کتابوں کو کوئی حوالے شوالے لگاؤ، وہ جو آپ ٹیگ لگاتے ہیں
وہ نشانیاں لگائیں تاکہ جب وہ آپ سے بات کرنے کے لیے آئے تو آپ اس سے بات کر سکیں. تو وہ پولیس والا سچو کہہ رہا تھا کہ جی آگے سے یہ دانت نکال رہا تھا. یعنی صبح فجر کی نماز کے بعد یہ سارا سلسلہ ان کی تیاری تھی. جب وہاں ہم پہنچے تو انہوں نے المدد یا پولیس کا نعرہ لگایا، مگر ان کے جتنے بھی آواری ہیں ان کے قول میں تضاد دیکھیے. اب یہی ان کا جو اپنی طرف سے انہوں نے مناظرہ بنا کر پیش کیا ہوا تھا. جب ہمیں گرفتار کیا گیا یہ گیٹ میں کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا، اور ایک ان کا آواری کہہ رہا تھا جی ویڈیو بناؤ. وہ بھاگ گئے. یہ مناظر صاحب خود ہی موبائل نکال کے ویڈیو بنا رہے تھے. اب باہر ہی نہیں آیا. بھاگے جناب، دیکھ سکتے ہیں بھاگے. دیکھ سکتے ہیں یہ بھاگے یہ جناب مناظرے سے بھاگے ہیں. اور پھر جو اوپر انہوں نے ٹائٹل دیا ہے اس کے اوپر لکھا ہے کہ مفتی رفیق جلالی صاحب میدان میں موجود ہیں اور دوسرے حضرت یہاں سے بھاگ گئے ہیں. یعنی ان کے ہوش اس قدر باختہ ہو چکے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہمارا مناظر اس کا نام کیا ہے. ان کو نام تک بھول گیا. اب یہ ویڈیو انہوں نے بنائی، ہم نے نہیں بنائی. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر 10:08 پہ ہمیں گرفتار کر کے جب پولیس لے کے جا رہی تھی، پولیس کی گاڑی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پولیس والے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ پولیس والے ہمارے جانے سے پہلے وہاں موجود تھے، اور خود اس ایس ایچ او نے بھی یہ کہا ہم فجر کے بعد سے ہی وہاں موجود تھے. جب ہمیں گرفتار کر کے یہ چلے گئے، بعد میں انہوں نے ایک پراپوگنڈا کیا. یہ جو ان کا مناظرہ ہے اس نے کہا کہ جی اب 10:20 ہو گئے ہیں. اب 10:20 ہونے کو ہے کہ ہم تعالیٰ مناظرین جامعہ اسلام آباد فضلاء مفتیان کرام موجود ہیں اور باہر گیٹ پر آ کر کے، مگر ساتھ ہی جو اس کا ایک اور حواری بیٹھا ہے وہ کہتا ہے جی اور جب اندر وہ نہیں پہنچے تو 10:30 بجے یہ باہر گئے ہیں ان کو دیکھنے. اور جس کو انہوں نے اپنا مناظر بنا کر پیش کیا ہوا تھا وہ مولوی صاحب اس وقت مین گیٹ میں یعنی جامعہ کے گیٹ میں کھڑے ہو کر یہ تماشا سارا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اب 10:20 ہونے کو ہے کہ ہم تعالیٰ مناظرین جامعہ اسلام آباد فضلاء مفتیان کرام موجود ہیں اور باہر گیٹ پر آ کر کے، اور جب اندر وہ نہیں پہنچے تو 10:30 بجے یہ باہر گئے ہیں ان کو دیکھنے. جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے جس کے بارے میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتا. اب ان میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ آگے انہوں نے 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد پھر ایک وہاں پر تماشا لگایا. جی اب 12 بج گئے ہیں، 2 گھنٹے ہو گئے ہم انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک وہ یہاں نہیں پہنچے. آخری ہماری طرف سے اتمام حجت تھی، ہم نے کر دی. ابھی اس وقت 12 ہو چکے ہیں، پچھلے 2 گھنٹے سے ہم منتظر ہیں، اب وہ نہیں پہنچے. خیر ان کا ایک تیسرا اٹھا، اس نے کہا کہ جی آدھا گھنٹہ یہ گاڑی میں بیٹھے رہے، گاڑی سے باہر نہیں آئے، بات چیت نہیں کی. کہ آدھا گھنٹہ گاڑی سے ہی نہیں نکلے. اگر آپ آ گئے ہیں تو آدھا گھنٹہ پولیس کا انتظار کرنے کا کیا مقصد تھا آپ کا؟ باہر گاڑی میں 10 منٹ بیٹھا رہا. اگر آپ آ گئے ہیں تو آدھا گھنٹہ پولیس کا انتظار کرنے کا کیا مقصد تھا آپ کا؟ آدھا گھنٹہ گاڑی سے ہی نہیں نکلے. باہر گاڑی میں 10 منٹ بیٹھا رہا. جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے جس کے بارے میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتا. خیر یہاں تک معاملہ ختم نہیں ہوتا. ان کے ایک اور جماعت غیر جلالیہ لاہور کے صدر صاحب ہیں، داڑھی ان کی سفید ہو گئی ہے مگر جھوٹ اللہ معاف فرمائے. ذرا ان کی بھی سنیے یہ کیا کہتے ہیں. آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کے گھر تک لوگوں نے پہنچ کر باتیں بنانا شروع کی کہ جناب ہم تو وہاں گئے اور وہ اسلام آباد سے ہی بھاگ گئے. میں نے کہا گھر تمہارے لیے چھوڑ گئے تھے کہ تم ادھر رہو، ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں. یعنی لوگ جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے بھی. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص یہاں آیا ہی نہیں اسلام آباد میں، مگر ان کا مناظر یہ کہتا ہے نہیں آیا ہے یہاں پہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شاہد لاہوری کی طرف سے آج 27 تاریخ کو 10 بجے کا ٹائم جامعہ اسلام آباد میں لیا گیا تھا، اور باہر گیٹ پر آ کر کے کہ جناب ہم تو وہاں گئے اور وہ اسلام آباد سے ہی بھاگ گئے. میں نے کہا گھر تمہارے لیے چھوڑ گئے تھے کہ تم ادھر رہو، ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں. یعنی لوگ جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے بھی. جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے جس کے بارے میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتا. اللہ جامعہ اسلام آباد میں آئیں گے تو ہماری مناظرین کی یہ جماعت آپ کو ویلکم بھی کرے گی اور ویلکم کے ساتھ آپ کو
हिदायत का रास्ता भी दिखाएंगे और बताएंगे कि हक क्या है और झूठ क्या है। पहले तो वो ऐसे ही घूमते फिरते थे ना, कभी हम कमार में ढूंढ रहे हैं, कभी फलां, यहाँ कमार था नहीं, यहाँ तो सारा मैदान है और ओपन, हर चीज ओपन है। ना काका ना कि लुगे ते चिड़ियां चुगदे रहे हो, हुण तुहाड़ा वाह पिया साइयां नाल, हुण तुहाड़ा वाह पिया साइयां आलियां नाल, लग पते जाणगे। अब इनमें सच्चा कौन है झूठा कौन है? तो ये है इनकी किस बयानी। इन बेचारों ने अपनी ये रिफ ज़दा सोच और फिक्र को बचाने के लिए एड़ी चोड़ी का जोर लगाया। सारा दिन लड़के तब्दील कर करके साथ बिठा बिठा के ये क्लिप बनाते रहे। यानी 3 वीडियो ऐसी देखी जा सकती हैं जिसमें ये मुनाजिर साहब कह रहे हैं जी ये हमारे मुनाजरीन की जमात बैठी है। अगर गौर करें तो एक क्लिप में और बैठे हैं, तेरा मुनाजरा मेरे साथ है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हूँ अपने साथियों के हमरा। जब दूसरे ने अपना क्लिप रिकॉर्ड करवाया तो उसके साथ और बैठे हैं, जब तीसरे ने करवाया तो उसके साथ और बैठे हैं कि आप आए, और उनको इशारे किए हैं कि हम आपके इंतजार में बैठे हैं। यानी हर इनके जामे में पढ़ने वाला बकौल इनके वो मुनाजिर है, जबकि ये शख्स जो इन्होंने बतौर मुनाजिर पेश किया था इसकी हालत का आलम ये है कि अल्लाह ताला मुआफ फरमाए। कुरान की आयत, मैं इस पर एक मुस्तकिल क्लिप रिकॉर्ड करवाऊंगा। एक इसने टीवी चैनल पे बैठकर कुरान की आया करीमा पढ़ी, वो भी गलत तर्जमा किया, वो भी गलत। आज सिर्फ आप वो आया करीमा समात कर लीजिए, इस पर मजीद मैं जो इंशाल्लाह अगला क्लिप दूंगा उसमें वजात करूंगा। तो अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया फन किहुल अयामा मिनकुम, के तुम में से जो सिंगल हैं, अयामा का जो अरबी वर्ड है उसका तर्जुमा है जो तुम में से सिंगल हैं। अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो तन्हा गैर शादीशुदा भी है, वो तन्हा जिसकी बीवी फौत हो चुकी या तलाक हो चुकी, किसी सूरत में भी वो तन्हा है। ये सारे के सारे वो हैं कि जो फिल वक्त रफजियत को प्रमोट कर रहे हैं।